بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالحجارة. وبه قال حدثنا هناد وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم شيء حتى القراءة. قال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعزم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. قال أبو عيسى حديث سلمان حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن بعدهم. رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. یہ باب ہے استنجا بالحجارہ کے بیان میں، پتھر سے استنجا کرنے کے بارے میں۔ حجارتن کا مطلب ہوتا ہے پتھر، مٹی کا ڈھیلا۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے استنجا کیا جا سکے، ہر وہ پاک چیز جس کے ذریعے سے استنجا کیا جا سکے وہ اس سے مراد ہے۔ جیسے پرانے کپڑے ہیں، اس سے کوئی استنجا کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے ٹیشو پیپر جو آتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی کوئی استنجا کر لیتا ہے تو یہ چیز ادا ہو جائے گی۔ باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا کرنے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا هناد حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، یعنی جو کفار تھے جو مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی حضرت سلمان سے، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی۔ یعنی وہ بالکل تم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز بھی سکھلاتے ہیں، گویا کہ وہ مذاق اڑا رہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا حکیمانہ جواب دیا کہ جی ہاں، اس میں یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میرے نبی ایک ایک چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اس چیز کے اندر بھی ہم شریعت کی تعلیم کے ہم لوگ محتاج ہیں کہ ہر چیز کے اندر جس طریقے سے شریعت کے محتاج ہوتے ہیں اسی طریقے سے استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہم لوگوں کو اچھے سے نہیں معلوم، ہمارے نبی سکھلاتے ہیں۔ 4 چیزوں کی تعلیم جی حضرت سلمان نے کہا جی ہاں، نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، او ان نستنجی بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ 4 چیزوں کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کی طرف رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ وفی الباب عن عائشة وخزیمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن ابیہ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے حدیث سلمان حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، اور یہی نبی اکرم علیہ السلام کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے اور ان کے بعد والوں کا۔ رأوا ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزئ، ان لوگوں نے کہا ہے کہ استنجا بالحجارہ کافی ہے۔ ان الاستنجاء بالحجارۃ، پتھر سے استنجا کرنا، ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی ہے۔ وإن لم يستنجِ بالماء، اگرچہ پانی سے استنجا نہ کیا ہو۔ اذا انقى اثر الغائط والبول، جبکہ بول و براز کا اثر ختم ہو جائے۔
وبه يقول ثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق، اور یہی قول کس کا ہے؟ سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ بن مبارک کا ہے، امام شافعی کا، امام احمد اور امام اسحاق کا۔ کوئی اگر صرف ڈھیلے سے استنجا کرے، پہلے زمانے میں عرب کے اندر خاص طور پہ ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا تھا، تو اگر کوئی صرف ڈھیلے سے استنجا کرے تب بھی طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ نجاست مخرج سے آگے نہ بڑھی ہو۔ نجاست جو نکلی ہو صرف مخرج پر ہو، جہاں سے نجاست نکلتی ہے، اگر وہیں پہ اس کا اثر ہے اور ڈھیلے سے استنجا کوئی کر لیتا ہے تب تو طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر نجاست ادھر ادھر پہنچ گئی تو اب اگر کوئی ڈھیلے سے استنجا کرے گا تو پھر طہارت حاصل نہیں ہوگی، پانی سے دھلنا لازم ہے۔ یاد رکھنا ہے مسئلہ کہ جو پتھر کا ڈھیلے کا استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ اسی صورت میں ہے جب مخرج کے اوپر نجاست ہوگی۔ اگر نجاست ادھر ادھر بڑھ گئی، پھیل گئی تو پھر پتھر سے کام نہیں چلے گا، اس کو دھلنا پڑے گا۔ اب کتنی ادھر ادھر پھیل جائے؟ امام شافعی فرماتے ہلکی سی بھی اگر ادھر ادھر لگ گئی نجاست تو اس کو پانی سے دھلنا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر 1 درہم سے کم لگی ہے، 1 درہم سے کم لگی ہے تب تو کام چل جائے گا ڈھیلے سے، لیکن اگر 1 درہم ہے یا 1 درہم سے زائد ہے تو پھر پانی سے دھلنا پڑے گا، پتھر سے کام نہیں چل پائے گا۔ یہ تو بات ہوئی کہ پتھر سے استنجا کرنا۔ اب پتھر سے استنجا کرنا اور اسی طریقے سے صرف پانی سے استنجا کرنا، ہم لوگ صرف پانی سے استنجا کرتے ہیں، دونوں کو جمع کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ پہلے ڈھیلا استعمال کر لیں، اس کے بعد میں پانی استعمال کریں تو یہ زیادہ افضل ہے، اس میں سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ باقی آج کل چونکہ بہت ٹوائلٹ فریش ہوتے ہیں تو اس میں گندا ہو جائے گا اگر کوئی ڈھیلا رہ جائے گا مٹی کا، اس لیے وہ پیپر آ چکے ہیں تو پیپر کا استعمال کیا جائے، اس سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، 2 پتھروں سے استنجا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اب اس میں اختلاف بیان کیا جائے گا کہ کیا 3 پتھر لینا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر روایت آئی ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ 3 پتھروں سے کم سے اگر کوئی استنجا کرے گا تو استنجا طہارت حاصل نہیں ہوگی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک 3 پتھروں کا استعمال کرنا واجب، امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک 3 پتھروں کا استعمال کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ استنجا بالحجارہ کے اندر 3 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ایک چیز ہوتی ہے انقا، یعنی صفائی کا ہو جانا، اس میں تمام ائمہ متفق ہیں، صفائی کا حاصل کرنا، انقا کا حاصل کرنا واجب ہے سب کے نزدیک۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے طاق عدد استعمال کرنا، یعنی یا تو 3 پتھر استعمال کرے یا 5 یا 7 طاق عدد، ایتار۔ یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مستحب ہے سب کے نزدیک، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو صرف تثلیث میں اختلاف ہے۔ تثلیث کا مطلب 3 پتھروں کا استعمال کرنے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے کوئی استعمال کرے 1 پتھر یا 2 پتھر میں باقی نجاست ختم ہو گئی، نجاست کا کوئی اثر باقی نہیں، پھر بھی تیسرا پتھر استعمال کرنا واجب ہے۔ امام شافعی، امام احمد کا مسئلہ، ان کی دلیل یہی اوپر والی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو 3 پتھروں سے کم استعمال کریں۔ 3 پتھر گویا کہ ان کے نزدیک لازم ہے، 2 پتھر سے بھی اگر کام چل جاتا پھر بھی تیسرا پتھر استعمال کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی ایسا پتھر ہے جس کے 3 کونے ہیں، ایک کونا 1 مرتبہ استعمال کیا، پھر دوسرا کونا دوسری مرتبہ استعمال کیا، تیسرے کونے سے تیسری مرتبہ، کافی، فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ امام شافعی، امام احمد کا مسئلہ یہ ہے کہ تثلیث واجب ہے، یعنی 3 پتھروں کا استعمال کرنا واجب ہے۔ الگ الگ 3 پتھروں کا استعمال ہو گیا یا تو ایک ہی پتھر میں 3 کونے ہیں، یہ امام شافعی کا مسئلہ ہوگا۔ ان کی دلیل یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی روایت ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، بس ان کے نزدیک صفائی ہو جائے، نجاست زائل ہو جائے یہ واجب ہے، لیکن 3 پتھروں کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ کیا نکلے گا؟ اگر کسی کے نجاست 1 پتھر سے زائل ہو جائے یا 2 پتھر سے زائل ہو جائے تو تیسرا پتھر استعمال کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنت ہے، واجب نہیں۔ اب اگر کسی کی نجاست 3 پتھروں سے بھی نہیں زائل ہو رہی ہے تو اب چوتھا بھی استعمال کرے، 5واں بھی، 4 کے اوپر اکتفا نہ کرے، کیونکہ ایثار یعنی طاق عدد، ہر چیز کے اندر طاق عدد دیکھی جاتی ہے نا، تو طاق عدد یہ مستحب ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ ارے کچھ پتہ چل پا رہا؟ ائمہ 4 متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ ایثار مستحب ہے۔ لہذا اگر کسی سے 3 پتھروں سے، اگر کسی سے 4 پتھر سے کام چل گیا، 4 پتھر سے نجاست ظاہر ہو گئے تو 5واں پتھر استعمال کرنا مستحب ہے۔ اگر کسی سے 5ویں پتھر سے چھٹے پتھر کا نمبر آ گیا، یعنی 6واں پتھر استعمال کرنا پڑا اور نجاست ظاہر ہو گئی تو 7واں استعمال کرنا مستحب۔ نیچے آئیے، اگر کسی سے 2 پتھروں میں کام چل گیا تو تیسرا پتھر استعمال کرنا مستحب، لیکن یہ چونکہ تفلیت والا مسئلہ یعنی 3 پتھر والا مسئلہ امام شافعی امام احمد کے نزدیک واجب ہے، اس لیے ان کے 3 پتھروں تک تو واجب کہا جائے گا ان کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک سنت کہا جائے گا۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر یاد نہیں رکھنا، بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ امام شافعی امام احمد کے نزدیک 3 پتھروں کا استعمال کرنا واجب، امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک یعنی سنت۔ چلو اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ اب چونکہ حدیثیں دونوں طرح کی ہیں تو اس لیے حدیثیں دونوں پیش کی گئی، بیان کی گئی ہیں، اور تمام ائمہ کے جو استدلال کرتے ہیں وہ بھی حدیثوں ہی سے کرتے ہیں۔ دیکھیے بابو فی الاستنجاء بالحجرین، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، عبارت دیکھیے، انگلی رکھیے، ادھر ادھر انگلی نہیں جائے گی کسی کی۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، 2 پتھروں سے استنجا کرنے کے بارے میں۔ وبی قال حدثنا، سب سے پہلے تو یہ سند بیان کی گئی، وبی قال حدثنا حناد وقتیبہ قال حدثنا، زیادہ پڑھ کے آئیں گے آپ لوگ تبھی عبارت ہو پائے گی، 2 لائن دیکھ کے آ گئے بس بیٹھ گئے سب۔ وبی قال حدثنا، چلیے دیکھیں، وبی قال حدثنا حناد وقتیبہ، امام ترمذی کے جو استاد ہیں حناد اور قتیبہ، قال حدثنا، یہ دونوں روایت نقل کرتے حضرت وکی سے، وہ حضرت اسرائیل سے، وہ حضرت ابو اسحاق سے، ابو اسحاق حضرت ابو عبیدہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے، فقال، آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی خادم رسول ہیں، خدمت کرتے تھے، وضو کا پانی لا کر رکھتے تھے، اسی طریقے سے استنجا کرنے جاتے تھے تو آپ پانی کا انتظام کرتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے کہا التمس لی 3 احجار، میرے لیے 3 پتھروں کو تلاش کر کے لاؤ، 3 ڈھیلوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، میں 2 پتھروں کو لے کر آیا اور ایک گوبر کا ٹکڑا، خشک گوبر کا وہ ٹکڑا لے کر آیا، چونکہ ایسی جگہ پہ یہ لوگ تھے کہ جہاں پہ پاک پتھر مل نہیں پا رہے تھے۔ اب کس طرح کی وہ زمین ہوگی، تو بہت مشکلوں سے 2 پتھر مل پائے تھے صرف، اور تیسرا نہیں مل رہا تو انہوں نے سوچا کہ یہ گوبر خشک پڑا ہوا نا، اسی کو لے لیں، تو تیسرا یہ لے لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، تو آپ نے دونوں پتھروں کو لے لیا، وَأَلْقَى الرَّوْثَ، اور گوبر کو پھینک دیا، وقال، اور آپ نے فرمایا إِنَّهَا رِجْسٌ، یہ نجس ہے، یہ نجاست ہے، جب پہلے اسے ناپاک ہی تو پاک کیا کرے گا، اور استنجا کے لیے پاک چیز ضروری ہے تبھی طہارت حاصل ہوگی۔ یہ حدیث ہو گئی۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے 2 پتھروں کو بھی استعمال کیا ہے،
ثابت ہوا کہ 2 پتھروں کا بھی استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پتھروں کا استعمال کرنا ثابت ہو گیا تو 3 کا استعمال واجب نہیں رہا۔ آیا؟ ہم سمجھا پا رہے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، اور اسی طرح قیس بن ربیع نے اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو اسحاق سے، عن ابی عبیدہ، وہ حضرت ابو عبیدہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے، نحو حدیث اسرائیل، حضرت اسرائیل کی حدیث کی طرح۔ یہ سند کی تحقیق چل رہی، آپ اس میں دیکھیے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے تبھی پتہ چل پائے گا۔ وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، حضرت معمر اور عمار بن رزیق یہ دونوں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے۔ یہ سند، ایک سند یہاں تک ہو گئی۔ وَرَوَى زُہَيْرٌ، حضرت زہیر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت عبد الرحمن بن اسود سے، وہ ان کے والد یعنی عبد الرحمن کے والد اسود بن یزید سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ ایک سند یہ ہو گئی۔ پھر آگے دیکھیں، زکریا روایت کرتے ہیں، زکریا بن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، اور یہ ایسی حدیث ہے جس میں اختلاف ہے، سندوں کے اندر اختلاف ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں سألت عبداللہ بن عبد الرحمن، میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح، کہ ابو اس روایت کے سلسلے میں کہ کون سی روایت زیادہ صحیح ہے جو کہ ابو اسحاق سے ہے۔ فلم یقض فیہ بشیء، تو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ فلم یقض فیہ بشیء، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وسألت محمدا عن ھذا، میں نے امام بخاری سے، محمد جہاں پہ آئے گا محمدن عام طور پہ امام بخاری مراد ہوتے ہیں۔ وسألت محمدا عن ھذا، اور میں نے امام بخاری سے اس سلسلے میں پوچھا، فلم یقض فیہ بشیء، تو انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وکأنہ رأى حدیث الزہیر، کوئی فیصلہ تو نہیں کیا لیکن ان کے عمل سے یہ پتہ چل رہا تھا، یعنی اپنی بخاری شریف کے اندر انہوں نے اس حدیث کو جس سند کے ساتھ نقل کیا ہے وہ ہے حضرت زہیر کی حدیث۔ وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ الزُّهَيْرِ، گویا کہ حضرت زہیر کی حدیث جو کہ حضرت ابو اسحاق سے ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن اسود سے ہے، اور وہ ان کے والد سے اسود بن یزید سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے، اشبہ، یہ صحیح کے زیادہ قریب ہے، یعنی گویا کہ امام بخاری اس روایت کو زیادہ، اس سند کو زیادہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ، اور اس کو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب جامع صحیح بخاری کے اندر۔ وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، اور اس سلسلے میں وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي، میرے نزدیک اس سلسلے میں حضرت اسرائیل اور قیس کی حدیث جو کہ حضرت ابو اسحاق سے ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعهم على ذلك قيس بن الربيع، اس لیے کہ اسرائیل کو حضرت ابو اسحاق کی حدیثیں زیادہ یاد تھی، اثبت و احفظ، زیادہ یاد تھی، من هؤلاء، ان لوگوں کے مقابلے میں، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، اور اس پر ان کی متابعت اختیار کی ہے حضرت قیس بن ربیع نے۔ وسمعت ابا موسیٰ محمد بن المثنى، میں نے ابو موسیٰ محمد بن مثنى کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت به على اسرائیل لانه كان یأتی به اتم، ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان، کہ مجھ سے وہ روایتیں نہیں چھوٹی جو مجھ سے چھوٹ گئی ہیں حضرت سفیان ثوری کی جو روایتیں جو کہ ابو اسحاق سے،
الا مگر یہ کہ میں نے اکتفا کیا تھا، میں نے بھروسہ کیا تھا حضرت اسرائیل پر، لأنه كان يأتي به أتم، اس لیے کہ وہ ان کو کامل طریقے سے بیان کرتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ وزہیر فی ابی اسحاق لیس بذلك لأن سماعه منه بآخرۃ، امام ترمذی فرماتے ہیں زہیر ابو اسحاق سے روایت کرنے میں اس درجے کے راوی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا سماع ان کی آخری عمر میں ثابت ہے۔ وسمعت احمد بن الحسن، اور میں نے امام احمد بن حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے اذا سمعت الحدیث عن زائدہ وزہیر، کہ جب تم حضرت زائدہ اور زہیر سے کوئی حدیث سنو، فلا تبالی، تو اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تم نے اس کو نہیں سنا ہے ان دونوں کے علاوہ سے، الا حدیث ابی اسحاق، سوائے ابو اسحاق کی حدیث کے۔ وہ ابو اسحاق اسمہ عمرو بن عبد اللہ السبیعی والحمدانی، ابو اسحاق کا نام کیا ہے؟ عمرو بن عبد اللہ السبیعی الحمدانی۔ ابو عبیدہ و ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود لم يسمع من ابیہ، حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود لم يسمع من ابیہ، اپنے والد سے اس حدیث کو نہیں سنا، ولا يعرف اسمہ، اور نہ تو ان کے نام کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ قال سألت ابا عبیدہ بن عبد اللہ هل تذكر من عبد اللہ شيئا قال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ دیکھیے پھر پچھلا صفحہ کھولیے، بات بہت لمبی ہے، ٹائم بہت کم ہے، پچھلا صفحہ کھولیے لیکن سمجھانا ہے اسی گھنٹے میں۔ جہاں سے لکھا ہوا ہے قال ابو عیسیٰ، یہاں سے دیکھیے، یہاں پہ مختلف سندیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے حضرت ابو اسحاق پہلی سند کے اندر دیکھیے سب سے، وبی قال حدثنا حناد وقتیبۃ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق، یہ حضرت اسرائیل جو ہیں یہ پوتے ہیں حضرت ابو اسحاق کے، حضرت ابو اسحاق جو ہے عن اسرائیل عن ابی اسحاق، حضرت اسرائیل پوتے ہیں حضرت ابو اسحاق کے، تو یہ والی روایت حضرت ابو اسحاق سے حضرت اسرائیل نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو حضرت ابو اسحاق کے پہلے شاگرد کون ہوئے؟ حضرت اسرائیل۔ ایک تیسری لائن میں آئیے، قال ابو عیسیٰ وہکذا روا قیس بن الربیع ھذا الحدیث عن ابی اسحاق، ابو اسحاق کے دوسرے شاگرد قیس بن ربیع، لکھا ہوا ہے نا، قیس بن ربیع بھی اس حدیث کو ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ جب سنیں گے تبھی کچھ پتہ چل پائے گا، ورنہ میری گارنٹی نہیں کہ آپ سمجھ پائیں، اس لیے بالکل ادھر ادھر چکر مکر نہ کریے، بالکل کتاب میں دیکھیے اور انگلی سے اشارہ بھی کریے کہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے پہلے شاگرد ہیں حضرت اسرائیل، دوسرے شاگرد ہو گئے قیس بن ربیع، لکھا ہوا نا کہ اس حدیث کو نقل کرتے ابو اسحاق سے، وہ حضرت ابو عبیدہ سے، پھر پوری سند بار بار بیان کی گئی، اس لیے اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو پوری سند ہو جاتی ہے، یعنی ابو اسحاق، پھر ابو اسحاق کے استاد کون ہوئے؟ حضرت ابو عبیدہ، پاگل پیچھے جاؤ گے آگے آؤ گے، حضرت ابو اسحاق کے بعد کس کا نام ہے؟ حضرت ابو عبیدہ، پھر حضرت ابو عبیدہ کے بعد عبداللہ، یہ عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود، نحو حدیث اسرائیل، حضرت اسرائیل کی حدیث کی طرح۔ تو ابو اسحاق کے دو شاگرد ہو گئے، نمبر 1 پہ اسرائیل، نمبر 2 قیس بن ربیع۔ اب آگے دیکھیے، وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، تیسرے شاگرد کون ہیں حضرت ابو اسحاق کے؟ معمر۔ چوتھے شاگرد کون ہیں؟ عمار بن رزیق۔ پھر پوری سند یہ دونوں روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے، ایک سند پوری ہوئی۔ تو حضرت ابو اسحاق کے کتنے شاگرد ہوئے؟ 4 شاگرد ہوئے۔ آگے دیکھیں، 5ویں شاگرد ہیں حضرت زہیر، ان کی سند ہو گئی، حضرت زہیر نقل کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت عبد الرحمن بن اسود سے، اور وہ اپنے والد اسود بن یزید سے، وہ حضرت عبداللہ سے۔ تو یہ کتنے شاگرد ہو گئے؟ 5 شاگرد۔ آئیے 6 نمبر پہ، وَرَوَى زَكَرِيَّا بن ابی زائدہ، زکریا بن ابی زائدہ حضرت ابو اسحاق سے،
وہ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ ھذا حدیث فی اختلاف، اس حدیث کے اندر یہ اختلاف ہے۔ تو اب سمجھیے ابو اسحاق کے کتنے شاگرد ہوئے ٹوٹل؟ 6 شاگرد ہوئے۔ تو اب یہ جو 6 شاگرد ہیں یہ جب روایت کو نقل کرتے ہیں تو ان 6 کے اندر اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ صحابی رسول ہیں ان کے درمیان ایک واسطہ ہے یا 2 واسطے ہیں؟ تو 4 شاگرد کہتے ہیں ایک واسطہ ہے، 4 شاگرد کہتے ہیں ایک واسطہ ہے اور 2 شاگرد کہتے ہیں کہ 2 واسطے ہیں۔ ارے حضرت ابو اسحاق ہیں، اب ابو اسحاق کے بعد کس کا نام ہے؟ سب سے پہلی سند میں پہلی لائن میں حضرت ابو اسحاق ہیں، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ہیں، ان کے بعد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ تو حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، یہ 4 شاگرد کہتے ہیں، 4 شاگرد۔ پھر ان چاروں کے درمیان اختلاف یہ ہوا ہے کہ جو درمیان میں واسطہ ہے وہ کس کا واسطہ ہے؟ کچھ پتہ چل پا رہا؟ یعنی 4 شاگرد یہ تو کہتے ہیں، یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ایک واسطہ ہے درمیان میں، حضرت ابو اسحاق اور حضرت ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، لیکن یہ واسطہ کس کا ہے؟ ان چاروں کے درمیان اختلاف ہے۔ دوسری سائڈ میں آئیے، جو 2 شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ نہیں بلکہ 2 واسطے ہیں۔ پھر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ 2 واسطے کون کون ہیں، الگ ہو گئے، اس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو اب پھر سے دیکھیے 4 شاگرد ہیں، 4 کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ ایک واسطہ کس کا ہے؟ تو حضرت اسرائیل، سب سے پہلی سند دیکھیے، حضرت اسرائیل، اس کے بعد حضرت ابو اسحاق، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ۔ تو ایک شاگرد حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ کس کا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ کا۔ اب آئیے دوسری سند میں، حضرت قیس بن ربیع بھی اس حدیث کو حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت ابو عبیدہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے۔ تو حضرت قیس بن ربیع کس کا واسطہ لاتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ کا نا۔ تو گویا کہ یہ دونوں، ان دونوں کا مسئلہ ایک ہو گیا، یعنی حضرت اسرائیل اور حضرت قیس بن ربیع جو کہ ابو اسحاق کے شاگرد ہیں ایک واسطہ لاتے ہیں، اور واسطہ کس کا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ کا۔ آئیے تیسرے نمبر پہ دیکھیں، حضرت معمر اور عمار بن رزیق، یہ دونوں ان کے شاگرد ہیں، یہ کس کا واسطہ لاتے ہیں؟ یہ حضرت علقمہ کا واسطہ لاتے ہیں۔ تو اب پتہ چل گیا کہ 4 شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، پھر 2 کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کا واسطہ ہے، 2 کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ کا واسطہ ہے۔ آگے آئیے، سمجھ میں آیا؟ آگے آئیے، 5ویں نمبر پہ جو شاگرد ہیں حضرت زہیر، یہ لوگ 5ویں نمبر پہ حضرت زہیر، 6 نمبر پہ حضرت زکریا۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ اب 2 واسطوں میں بھی اختلاف کرتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت زہیر کہتے ہیں کہ درمیان میں کس کا واسطہ ہے؟ نمبر 1 حضرت عبد الرحمن بن اسود کا واسطہ ہے، اور عبد الرحمن بن اسود کے بعد عبد الرحمن کے والد یعنی اسود بن یزید کا واسطہ ہے۔ تو 2 لوگوں کا واسطہ یہ بیچ میں لاتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آ جاتے ہیں۔ اور زکریا جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہ 2 لوگوں کا واسطہ لاتے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن یزید کا، حضرت زکریا بن ابی زائدہ جو واسطہ لاتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن یزید کا۔ یہاں پہ حاشیے میں جو ہے دوسرے نسخوں کے اندر یہاں پہ ایک دوسرا نام آئے گا اسود بن یزید، جو کہ یہاں پہ چھوٹا ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے اشارہ کر دیا ہے۔ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جو پرانا نسخہ ہوگا اس میں لکھا ہوا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ ہاں،
تو حضرت زکریا بن زائدہ کہتے ہیں کہ درمیان میں حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان دو واسطے ہیں. نمبر 1 حضرت عبد الرحمن بن یزید، نمبر 2 اسود بن یزید، اس کے بعد آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. آ گئے سمجھ میں؟ یہ والا پورا اختلاف سمجھ میں آیا نا؟ اب پھر سے سر اوپر اٹھا کے کہیے. حضرت ابو اسحاق کے 4 شاگرد ہیں، نہیں حضرت ابو اسحاق کے 6 شاگرد ہیں، جن میں 4 شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ ہے. پھر ان چاروں میں سے 2 کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کا واسطہ ہے، 2 کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ کا واسطہ ہے. پھر حضرت ابو اسحاق کے جو 2 آخری شاگرد ہیں، 5ویں اور 6ٹھے، وہ کہتے ہیں کہ 2 واسطے ہیں. حضرت ابو اسحاق اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان 2 واسطے ہیں. حضرت زہیر کہتے ہیں کہ 2 واسطے یہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن اسود، نمبر 2 اسود بن یزید. اور حضرت زکریا بن ابی زائدہ کہتے ہیں کہ 2 واسطے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن یزید اور اسود بن یزید. پورا یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ بہت اچھے سے شاید کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لکھ بھی سکتی ہیں اس کو. اب دیکھیے آگے دیکھیں. تو ہم کیا کریں؟ بیچ میں نہیں چھوڑا جاتا ہے یہ سب، کیونکہ کل آئیں گے تو پھر تم لوگ بھول جاؤ گے کیا بتایا گیا تھا. اس لیے آج ہی دیکھ لیجئے. تو امام ترمذی ایک تو ہو گیا، قال ابو عیسیٰ سے یہ سند بیان کر دی گئی. اب یہ جو 6 سندیں بیان کی گئی نا، 6 سندیں، تو ان 6 سندوں میں کون سب سے زیادہ صحیح ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بس. اب ذہن میں آپ رکھیے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں سألت عبداللہ بن عبد الرحمن ای الروایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح. میں نے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن سے پوچھا ای الروایات فی ھذا، اس سلسلے میں کون سی روایات، کون سی سند، عن ابی اسحاق، حضرت ابو اسحاق والی کون سی سند زیادہ صحیح. 6 سندیں، 6 سندوں میں حضرت ابو اسحاق کا آنا تو لازم ہے نا. تو یہ حضرت ابو اسحاق والی جو سند ہے ان کے شاگرد سے جو مروی ہے، کون سے شاگرد سے زیادہ صحیح ہے، تو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. فلم یقضی فی بشیء، تو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر امام ترمذی جاتے ہیں امام بخاری کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں محمد عن ھذا، میں نے ان سے پوچھا فلم یقضی فی بشیء، تو انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ کس کی روایت زیادہ صحیح، لیکن ان کا عمل یہ بتا رہا تھا. یعنی اپنی بخاری شریف کے اندر جو انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کس کی سند سے نقل کیا، تو جس سند کو نقل کیا ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سند کو امام بخاری زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیجیے. وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ، گویا کہ وہ حضرت زہیر کی حدیث کو، جو کہ حضرت ابو اسحاق سے ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن اسود سے ہے، اور وہ اسود بن یزید سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے، اشبہ، صحیح کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. یعنی گویا کہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. وَوَضَعَهُ فِي کتاب الجامع، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس کو لکھ دیا ہے. یہ تو ہو گیا، انہوں نے امام بخاری سے پوچھا، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ان کے عمل سے پتہ چل گیا کہ حضرت زہیر والی روایت، زہیر کی سند جو ہے زیادہ صحیح. اب امام ترمذی کا کیا مسئلہ ہے دیکھیے. وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِندِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسٍ، اور میرے نزدیک اس سلسلے میں حضرت اسرائیل اور قیس کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے، جو کہ حضرت ابو اسحاق سے ہے، وہ حضرت ابو عبیدہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے. سب سے پہلی لائن جو بیان کی گئی تھی اس میں نام تھا اسرائیل کا نام، تو یہ پہلی سند ہو گئی تھی. اور دوسری سند جو آئی تھی وہ تھی قیس بن ربیع کی. قیس بن ربیع بھی اسی طرح روایت کو نقل کرتے ہیں جیسا کہ حضرت اسرائیل نے نقل کیا ہے، وہ حضرت ابو اسحاق سے، وہ حضرت ابو عبیدہ کو. تو حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ سند، ان دونوں کی سند زیادہ صحیح ہے میرے نزدیک. امام ترمذی کا یہ فیصلہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن اسرائیل اثبت واحفظ لحدیث ابی اسحاق من ہؤلاء، کیونکہ اسرائیل یہ حضرت ابو اسحاق کے پوتے ہیں. حضرت اسرائیل جو ہیں ابو اسحاق کے پوتے ہیں، تو ان کو اپنے دادا کے حدیثیں زیادہ یاد تھی ان لوگوں کے مقابلے میں جو دوسرے شاگرد آئے ہیں. جو دوسرے 5 شاگرد آئے ہیں
ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت اسرائیل کو روایتیں زیادہ یاد ہیں، لأن اسرائیل اثبت واحفظ لحدیث ابی اسحاق من هؤلاء، اس لیے کہ اسرائیل کو حضرت ابو اسحاق کی احادیث زیادہ یاد تھی ان لوگوں کے مقابلے میں۔ وتابعه على ذلك قیس بن الربیع، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت قیس بن ربیع نے بھی حضرت ابو اسحاق سے ان کی طرح، اسی لیے کہا وتابعه، ان کے پیچھے چلے ہیں، ان کی متابعت اختیار کی اس کے اوپر حضرت قیس بن ربیع نے۔ اسرائیل کو سب سے زیادہ روایتیں یاد تھی اپنے دادا کی حضرت ابو اسحاق کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی کی طرح جو روایت کو نقل کیا ہے حضرت قیس بن ربیع نے بھی کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں ان دونوں کی سندیں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى محمد بن المثنى يقول، میں نے ابو موسیٰ محمد بن مثنى کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان، کہ مجھ سے وہ روایتیں نہیں چھوٹی جو کہ چھوٹ گئی ہیں من حدیث سفیان، حضرت سفیان کی حدیث سے جو کہ حضرت ابو اسحاق سے تھی، الا لما اتکلت به علی اسرائیل، مگر یہ کہ میں نے بھروسہ کیا ہے حضرت اسرائیل پر، لأنہ کان یأتی به اتم، اس لیے کہ وہ ان روایتوں کو زیادہ کامل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی کا جو یہ قول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی یہ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی جو ہیں یہ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں۔ ان کا جب درس ہوتا تھا، حدیث کو بیان کرتے تھے تو یہ بڑی پابندی کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن جس زمانے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسرائیل والی روایتیں بیان کرتے تھے، یعنی حضرت اسرائیل کی سند سے جو روایتیں بیان کرتے تھے، تو اس زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن مہدی نہیں جاتے تھے۔ حضرت ابو اسحاق سے جو روایتیں بیان کرتے تھے، یعنی جن روایتوں کے اندر سند آتی تھی حضرت ابو اسحاق والی، تو اس زمانے میں یہ درس کی پابندی نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو اسحاق کی تمام روایتیں حضرت اسرائیل سے جو کہ ابو اسحاق کے پوتے تھے ان سے انہوں نے نقل کر لی تھی۔ چونکہ اسرائیل زیادہ کامل طریقے سے اس کو بیان کرتے تھے، اس لیے یہ ان کے درس میں حضرت سفیان ثوری کے درس میں نہیں جاتے تھے، یہ سوچ کر کیونکہ انہوں نے حضرت اسرائیل سے حضرت ابو اسحاق کی تمام روایات کو نقل کر لیا۔ آیا قال ابو عیسیٰ، اب تیسرا قال ابو عیسیٰ آ گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وہ زہیر قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وزہیر فی ابی اسحاق لیس بذلک لأن سماعہ منہ بآخرۃ، حضرت زہیر ابو اسحاق سے روایت کرنے میں اس درجے کے راوی نہیں۔ امام بخاری نے کس روایت کو صحیح قرار دیا ہے؟ حضرت زہیر والی نا، تو امام ترمذی ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت زہیر کی جو روایت ہے ابو اسحاق سے، لیس بذالک، ابو اسحاق سے روایت کرنے میں وہ اس درجے کے راوی نہیں ہے، یعنی جتنا کہ حضرت اسرائیل کو حدیث یاد ہے۔ کیوں؟ لأن سماعہ منہ بآخرۃ، اس لیے کہ ان کا سماع جو ہوا ہے، انہوں نے حضرت زہیر نے ابو اسحاق سے ان کی آخری عمر میں حدیثیں سنی۔ حضرت ابو اسحاق یہ اعلیٰ درجے کے راوی ہیں، لیکن جب ان کی آخری عمر چل رہی تھی، یعنی ضعیفی کے عالم میں پہنچ چکے تھے، تو ان کا حافظہ کمزور پڑ گیا تھا۔ تو جو راوی ان سے آخری عمر میں روایت کو نقل کرتے ہیں تو اس روایت کو زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں مانی جاتی ہے۔ اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت زہیر نے جو ابو اسحاق سے روایات کو نقل کیا ہے وہ آخری زمانے میں کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے دیکھیں، وسمعت احمد بن الحسن، میں نے امام احمد بن حسن کو یہ کہتے ہوئے سنا،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ جب تم اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر، کہ جب تم کوئی حدیث سنو حضرت زائدہ اور حضرت زہیر سے، فلا تبالی، تو تم اس بات کی پرواہ مت کرو، اللہ تسمعہ من غیرہما، کہ اس کو تم نے نہیں سنا ہے ان دونوں کے علاوہ سے، الا حدیث ابی اسحاق، سوائے ابو اسحاق کی روایات۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل کہ جو حضرت زائدہ اور حضرت زہیر جو بھی روایات کو بیان کریں تو ان کی روایات اعلیٰ درجے کی مانی جائے گی، یعنی جب تم نے ان دونوں سے سن لیا ہے تو کسی اور سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو روایات یہ حضرت ابو اسحاق والی بیان کریں تو اس کے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آخری عمر میں انہوں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑی ہو گئی الا حدیث ابی اسحاق۔ اب ابو اسحاق کی تھوڑا تحقیق ہو گئی ان کے نام کے بارے میں، باقی کچھ نہیں ہے۔ ابو اسحاق اسمہ عمرو بن عبداللہ السبیعی الحمدانی، ابو اسحاق کا نام کیا ہے؟ عمرو بن عبداللہ السبیعی الحمدانی۔ یہ حمدان ایک قبیلے کا نام ہے، پھر ایک قبیلے کی ایک شاخ ہے جس کا نام ہے سبیع، تو اس لیے آپ کو السبیعی بولا جاتا ہے اور الحمدانی بولا جاتا ہے۔ وابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود لم يسمع من ابیہ، ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ جو بار بار نام آ رہا نا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کی عمر تقریباً 7 یا 8 سال کی تھی حضرت ابو عبیدہ کی، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے سنا نہیں۔ دیکھیے حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود لم يسمع من ابیہ، من اپنے والد سے انہوں نے حدیث کو نہیں سنا، ولا يعرف اسمہ، اور نہ تو ان کے نام کے بارے میں زیادہ جانا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت ابا عبیدہ بن عبد اللہ هل تذكر من عبد اللہ شيئا، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کوئی چیز نقل کرتے ہیں؟ هل تذكر من عبد اللہ شيئا، کیا آپ کوئی چیز نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کوئی حدیث نہیں سنی، کیونکہ ان کی عمر اس وقت بہت زیادہ کم تھی اور اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا آج۔